حضرات محترم، یہ مقدس مہینہ 11ویں شریف کا ہے، اور 11ویں شریف کا مہینہ ہم تمام اہل سنت والجماعت حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کر کے یاد کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، آپ کی نیاز ہوتی ہے، عقیدت مندان آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پیش کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن اسی قصبے میں گزرا، آپ کی تعلیم و تربیت وہی ہوئی، اور آپ چھوٹے تھے کہ آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا۔ بقیہ تعلیم و تربیت پر آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دی اور آپ کی تعلیم و تربیت خود بھی فرمائی۔ ان دنوں سفر کرنا انتہائی مشکل تھا۔ جب کوئی قافلہ کہیں جاتا تو لوگ اس قافلے کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اعلیٰ تعلیم و تربیت کے حصول کے لیے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ جیلان سے بغداد کے لیے جا رہا ہے، تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کی، امی جان، ایک قافلہ بغداد کو جا رہا ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں بغداد جا کر اپنے نانا جان امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت کو، یعنی ان کے علم دین کو، ان کی حدیث کو، قرآن کو پڑھوں اور اچھے سے سمجھوں، اس علوم سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کروں۔ آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کی ایک بہترین عارفہ تھی، کاملہ تھی، زاہدہ تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو، ان کے لائی ہوئی شریعت کو اچھے ڈھنگ سے سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تمہیں اپنی طرف سے اجازت دیتی ہوں۔ اور پھر آپ کی گودڑی میں وہ 40 دینار جو آپ کو ترکہ میں ملے تھے، وہ آپ کی گودڑی میں آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ نے سیل دیا اور ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، سفر میں، راستے میں کتنی ہی بڑی، کیسی ہی شدید پریشانی اور تکلیف آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، لیکن ہرگز جھوٹ نہ بولنا۔ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی اس وصیت پر خوب جم کر عمل کیا، آپ کی بات کو ہر ممکن ڈھنگ سے قبول کیا، اور جب اس قافلے کو راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور لوٹ پاٹ مچائی، اور ایک ڈاکو آپ کے پاس پہنچا اور اس ڈاکو نے پوچھا، شہزادے، کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، میرے پاس، میری گودڑی میں 40 دینار ہیں۔ اس ڈاکو نے سوچا، نوعمر بچہ ہے، یہ مذاق کر رہا ہوگا، اور پھر وہ چلا گیا۔ دوسرے ڈاکو سے اس ڈاکو نے بتایا، وہ ڈاکو بھی آپ کے پاس آیا، اس نے بھی پوچھا، آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا، یہاں تک کہ کئی ڈاکو آئے اور سب کو آپ نے یہی جواب دیا۔ ان سارے ڈاکوؤں کی بات سن کر کے اب ڈاکوؤں کا سردار آپ کے پاس آتا ہے، اور تمام ڈاکو اس ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نہ ڈاکوؤں کا سردار آپ سے پوچھتا ہے، اے شہزادے، بتاؤ، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ سچ سچ بتانا، جان لو کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم سے لوگ تھراتے اور کانپتے ہیں۔ سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے پوچھا، کہاں؟ آپ نے فرمایا، ہماری
گدڑی میں ہماری والدہ نے یہ 40 دینار سی کیے۔ میرے دوستو، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات کو سن کر کے ڈاکوؤں کا سردار حیران رہ گیا اور اس نے کہا، لڑکے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے کانپتے ہیں اور تھراتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی جان بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے مال و اسباب کو چھپاتے ہیں، اور تمہیں کھلم کھلا ان چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سنو، میری والدہ نے رخت سفر باندھتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا کیسی ہی شدید سے شدید مصیبت کیوں نہ آ جائے، میری نصیحت کو فراموش نہ کرنا اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، سچ اختیار کرنا۔ میں نے اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے تم پر اپنے مال کو میں نے ظاہر کر دیا ہے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سنی، وہ ڈاکو شرمندہ ہوا اور اس نے عرض کی، اے عبد القادر جیلانی، جب تم اپنی ماں کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتے ہو تو ہم کتنے گناہگار اور خطا کار ہیں۔ کیا اپنے مالک و مولا اور اس کے ارشاد، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹھکرائے ہوئے ہیں؟ نہ جانے کتنے سارے لوگوں پر ظلم اور اتیاچار ہم نے کیا ہے۔ اے عبد القادر، اپنا دست کرم بڑھاؤ اور ہمیں اپنے ہاتھ پر توبہ کرا دو۔ جب ڈاکوؤں نے یہ عرض کیا تو سارے ڈاکوؤں نے کہا، جب اصلاح زنی کے کام میں، اس ڈاکہ زنی کے کام میں تم ہمارے سردار تھے تو اب توبہ کرنے میں بھی تم ہمارے سردار ہو۔ ہم سب کے سب اپنے اس برے کام سے توبہ کرتے ہیں۔ سب کے سب نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے کرم پر توبہ کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ارشاد فرماتے تھے، ہم اول من تاب علی یدی، یہ وہ گروہ تھا جس نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کیا تھا۔ اور کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے کرم پر توبہ کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ تمام گناہوں سے باز رہے اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، حتیٰ کہ بارہا ان حضرات نے حج بیت اللہ کی سعادت سے بھی اور اپنی توبہ پر قائم اور اٹل رہے۔